بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کا جو سوال ہمیں موصول ہوا ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کیا تعویذ کا استعمال کرنا اور اس کو لٹکانا گلوں میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس کو باندھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوال ہمارے فاروق احمد صاحب ڈسٹرکٹ کپواڑہ کشمیر سے کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق اہل حدیث سے ہے، یعنی غیر مقلدین سے ہے، اور چونکہ غیر مقلدین حضرات اس بارے میں بڑا تشدد کرتے ہیں اور جہاں کہیں وہ تعویذ کسی کے گلے میں لٹکایا دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز نہیں، فوراً کاٹ کر اس کو ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں کہ یہ بالکل جائز نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں سب سے پہلے میرا جواب ان حضرات کے لیے ہے جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں اور جن کا تعلق علماء حنفیہ اور علماء دیوبند سے ہو۔ خاص طور سے یہ جواب انہی کے لیے ہے۔ باقی حضرات کو کوئی اعتراض ہو تو وہ براہ راست میرے پاس آ کر روبرو بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں، اس بارے میں مزید جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سامعین کی تشفی کے لیے، اور جیسا کہ ہمیں سوال موصول ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے ہم یہ جواب آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے تشفی ہو جائے گی اور مزید کسی اعتراض کی گنجائش آپ کے ذہن میں نہیں رہے گی۔ البتہ یہ کہنا بہت ہی ضروری ہے کہ آج عام طور سے جاہل قسم کے لوگ جو بالکل بے نمازی ہوتے ہیں، داڑھی منڈوے، اور ان کے چہروں پر کسی بھی قسم کی شریعت اور دینداری کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ انہیں علم ہوتا ہے، وہ خام خواہ جعلی پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس بارے میں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تعویذ کا کام کرنا اور ان کے پاس جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ تعویذ کا کام اگر کوئی عالم کرنے والا ہو اور وہاں پھر پردے کا اہتمام ہو تو جو عورتیں وہاں آئیں وہ پردے کا اہتمام کریں، اور جو علماء اس کام کو کرتے ہیں وہ بھی پردے کا بھرپور اہتمام کرائیں۔ اور پردے کا اہتمام جب ہی ہوگا جب آنے والے حضرات اس کا اہتمام کریں گے۔ اگر وہ خود نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس طرح سے آدمی سمجھا بھی نہیں پاتا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، پھر شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آنے والی جو مستورات، پہلے تو مستورات آئیں ہی نہ، اپنے مردوں کو بھیجیں، اپنے بھائیوں کو بھیجیں، اپنے والدین کو بھیجیں تاکہ وہ ہی جا کر وہاں سے لے آئیں، اور اگر جانے کی مجبوری ہی سمجھ رہی ہیں تو پردے سے جائیں اور پردے سے بیٹھیں اور پردے سے واپس آئیں، اور ان کے پاس جائیں جو علماء ہوں، جو صحیح جاننے والے ہیں، جن کو پتہ ہو ہم کیا لکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ جاہل قسم کے لوگوں کے جن کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا، نماز کا بھی انہیں پتہ نہیں، انہیں جا کر ہم پیر بنا لیتے ہیں، پھر ہماری مستورات وہاں جاتی ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے، بلکہ پہلے علماء سے تحقیق کرنی چاہیے کہ فلاں آدمی اس قسم کا ہے، میں اس کے پاس جا سکتی ہوں یا جا سکتا ہوں یا نہیں سکتا ہوں، تو پھر اس کے پاس جائیں۔ تو اس کے بعد اب میں جو ہے غیر مقلدین، جو میرا جواب ان حضرات غیر مقلدین کے لیے ہے، ان اہل حدیث کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بالکل تعویذ کو استعمال کرنا اور گلے میں لٹکانا یہ سارا شرک ہے۔ تو آپ کے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو تشویح ہو جائے گی۔ اگر تعویذ اسماء حسنہ یعنی اللہ کے نام اور ادعیہ معصورہ یعنی وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کا ہو تو اس کو نافع بالذات نہ سمجھا جائے، یعنی تعویذ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہ کہیں کہ نفع اور نقصان دینے والا یہ تعویذ ہے، بلکہ نفع دینے والی اللہ کی ذات ہے، بلکہ اس کو دوائی کی طرح علاج تصور کیا جائے اور نظر مسبب الاسباب یعنی اللہ کی طرف ہو تو اس میں مضایقہ نہیں، یعنی جیسے دوائی اللہ چاہے تو اس سے شفا دے دیتے ہیں، چاہے تو نہ دے۔ یہی تصور اور یہی عقیدہ رکھ کے اس تعویذ کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ تعویذ کلمات شرکیہ کفریہ پر مشتمل ہو یا اس کو مؤثر بالذات تصور کیا جائے تو پھر تعویذ کا لٹکانا قطعاً جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ تعویذ میرا سب کچھ کرنے والا ہے، مجھے شفا ملے گی تو اس تعویذ سے ملے گی، تو یا اسی طرح سے ایسے تعویذ کو استعمال کر رہا ہے جس میں شیطان کے نام لکھے ہیں، شرکیہ اور کفریہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو کہ جن سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسے الفاظ کے تعویذ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں تعویذ گنڈے یعنی رقیہ کا کیا کرتے تھے، اب آپ اس سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ہم اسلام سے پہلے ہم ایسا کرتے تھے، مسلمان اس بنیامت کے تمن دہن ایسے پٹ کرنا پتروس اس جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک، یعنی اپنے رقیوں یعنی تعویذ گنڈوں کو میرے سامنے پیش کرو، رقیہ میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرکیہ کوئی چیز نہ ہو۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، یہ حدیث نمبر یہ ہے 1727۔ تو یہ حدیث نمبر مسلم شریف میں ہے، اور اس میں جو ہے اس کے حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 1727، اور پھر اس کا جو چپٹر ہے وہ ہے باب لا بأس بالرقی الی آخر۔ اور ابو داود میں ہے عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم من الفزع کلمات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے کہ رسول اللہ اور ان کے دادا نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبراہٹ کے لیے انہیں کچھ کلمات سکھاتے تھے، اور وہ کیا ہوتے تھے؟ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، وکان عبد اللہ بن عمر یعلمہن من عقل من بنیہ ومن لم یعقل کتبہ فاعلقہ علیہ۔ ابو داود باب کیف الرقی رقم، یہ جو ہے یہ ابو داود حدیث کی جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 3893۔ اور فی المرقات، اور مرقات میں یہ عربی ہے چونکہ عام لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں۔ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِ، اور جو کچھ آپ قرآنی آیات تو ہے، اسی طرح اللہ کے جو اسماء مبارکہ ہیں، صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اسی طرح سے وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں یا پڑھی ہیں، تو کہتے ہیں ان کو استعمال کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں، بل یستحب، بلکہ یہ مستحب ہے ان کا استعمال کرنا، سواء کان تعویذا او رقیۃ او نشرۃ، کہ وہ تعویذ بناؤ اس کو یا رقیہ بناؤ، جیسے یعنی پھونک مارو ان سے، یا آپ ان کو تعویذ کر کے بنا کے ان کا گلے میں لٹکاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واما علی لغۃ العبرانیۃ ونحوها فیمتنع لاحتمال الشرک، کہتے ہیں عبرانی زبان میں اگر ہو یا اسی طرح سے کوئی ایسی زبان ہو جس زبان کا ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ کیا ہے، کیا لکھ رہے ہیں، تو اس یا وہ زبان جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو ایسی زبان میں تعویذ کا بنانا اور اس کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ مرقات المفاتیح ہے جو مشکات شریف کی شرح ہے، اور تمام مکتبہ فکر اس کو مانتے ہیں۔ کتاب الطب ہے والرقی، اور اس میں جو ہے یہ حدیث نمبر ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 288، اور یہ بیروت میں چھپی ہے۔ وفی رد المختار ولا بأس بالمعاذات اذا كتب فيها القرآن واسماء اللہ تعالی، رد المختار علی الدر، اور یہ جو ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 523، اور اسی طرح ہے 90۔ اسی طرح سے اما قول جو ابن عربی نے کہا ہے، ابن عربی کی السنۃ فی الاسماء والقرآن الذکر دون التعلیق فممنوع، جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جن میں تمیمہ کو لٹکانے پر شرک کا حکم مذکور ہے، یعنی جیسے کہ غیر مقلدین اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تعویذ نہ لٹکاؤ، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا وہ اس نے شرک کیا۔ تو واقعی یہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو یہ حضرات سمجھتے نہیں، اس حدیث کو سمجھ لینا چاہیے اور اس قسم کی بیجا تشدد نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ امام سیوطی نے شرک کا حکم، جیسا کہ امام سیوطی کی جامع الصغیر میں ہے، من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا وہ اسی تعویذ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں من علق ودعۃ فلا ودع اللہ ومن علق تمیمۃ فلا تمم اللہ لہ، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا نہ کرے۔ تو اس صورت میں تو کہتے ہیں یہ اس کا کیا مطلب ہے، دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ اس صورت پر محمول ہے جب اسی تعویذ کو نافع وزار سمجھا جائے، یعنی یہ سمجھائے کہ مجھے اگر ٹھیک ہوگا تو میں اسی تعویذ سے ہوں گا، یہی مجھے ٹھیک کرے گا، مجھے نقصان ہوگا تو اسی تعویذ سے ہوگا، اس صورت میں اس کا جو ہے استعمال کرنا اور گلے میں ڈالنا ناجائز اور حرام ہے۔ جیسا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اعتقاد رکھتے تھے یا ان سے مراد ایسے تعاویذ ہیں جن میں الفاظ شرکیہ یا ایسے الفاظ ہوں جن کے معنی معلوم نہ ہوں۔ تو دو شرطیں، ایک تو یہ تو تعویذ ہی کے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یہ تعویذ مجھے نفع یا نقصان پہنچائے گا، یا یہ سمجھے کہ یا یہ ایسا تعویذ ہو کہ پتہ ہی نہ ہو اس میں کیا لکھا ہے، تو ایسے تعویذ کا جو ہے لٹکانا یہ ناجائز ہے۔ عام طور سے بہت سارے لوگ ایسا لکھ لیتے ہیں پڑھنے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا لکھا ہے انہوں نے، تو ایسے تعویذ کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
ان حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ سیوطی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں اوی المراد من علق تمیمۃ من تمائم الجاہلیۃ یظن انها تدفع او تنفع فان ذلك حرام والحرام لا داء فيه. اور کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد جو ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ جو کوئی تعویذ لٹکائے گا وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا نہ کرے، تو یہ کون سے تعویذ ہیں کہ وہ تعویذ جو زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے جو لوگ استعمال کرتے تھے، اسلام کے آنے سے پہلے، یا یہ سمجھتا ہو کہ نفع اور نقصان مجھے یہ تعویذ دے گا تو یہ حرام ہے. اور حرام چیز جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بالکل شفا اور کوئی کسی قسم کی راحت نہیں رکھی ہے. وَكَذَا لَوْ جُهِلَ مَا، اسی طرح اس کی معنی پتہ نہ ہوں. وَإِن تَجَرَّدَ عَنِ الْاعْتِقَادِ الْمَذْكُورِ، اگر اس کا عقیدہ نہ بھی ہو لیکن یہ جو ہے پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہے، تو ایسے تعویذ کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. فَإِنَّ مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الصَّرِيحَةِ فَهُوَ جَائِزٌ بَلْ مَطْلُوبٌ مَحْبُوبٌ. فَإِنَّ مَنْ وَكَّلَ إِلَىٰ أَسْمَاءِ اللَّهِ أَخَذَ اللَّهُ بِيَدِهِ. کہتے ہیں کہ جن کا پتہ ہو کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہے یا حدیث پاک میں جو دعائیں آئی ہیں ان کا نام لکھا ہے یا آیات قرآنیہ لکھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کا استعمال کرنا جو ہے یہ مطلوب بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. مزید تفصیل کے لیے مرقات وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے. مرقات المصابیح جو ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ کی، اور اس میں اگر کوئی جاننے والا ہو جو ہے مطالعے کا ذوق رکھتا ہو تو اس کا عربی پر عبور ہو اس کو تو اس کا مطالعہ کرے. وہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر نظر رکھنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی توکل کا ایک درجہ ہے. احادیث میں تداوی کی تاکید وارد ہے، یہ خلاف توکل نہیں ہے. کہتے ہیں اسباب کو آپ اختیار کر لو، آپ بیمار ہو آپ دوائی استعمال کر لو، تعویذ استعمال کر لو، تو یہ جو ہے توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ بھی توکل کا ایک حصہ ہے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ دوا و رقیت وغیرہ کی کیا تقدیر الہی کو پھیر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہی من قدر اللہ. کیا صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ جو ہم تعویذ وغیرہ کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، کیا اللہ کی تقدیر اس سے ٹل جاتی ہے، اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ جو ہے یہ اللہ ہی کے فیصلہ ہے، یہ بھی کہ تم کیا کرو، تم تعویذ استعمال کرو، تم دوائی استعمال کرو، یعنی دوا کرنا بھی تقدیر الہی ہے. اور حدیث تداو عباد اللہ میں ان کو عبودیت کے ساتھ کرنے میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علاج معالجہ اور تداوی توکل کے منافی نہیں ہے. یعنی حدیث میں آیا ہے تم علاج کرو اللہ کے بندو، تو اللہ کے بندوں کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے حدیث میں کہ تم جو علاج کراؤ گے، اپنا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، چیک اپ کراؤ گے، تو اس سے یہ معنی نہیں نکلتے کہ آپ توکل کے خلاف کر رہے ہو، یہ بالکل جائز ہے. اچھا وصف، اور کہتے ہیں کہ ان کو حدیث کے اندر اس طرح سے کیا ہے، ان کو اللہ کے بندے کہا گیا ہے کہ دوائی لینا اور علاج کرانا یہ ان کو توکل سے نہیں نکالتا ہے. ہوا من شرط یعنی تداو ولا تعتمدوا فی الشفاء علی التداوی بل کونوا عباد اللہ متوکلین، یعنی تم علاج معالجہ کراؤ لیکن یہ اعتماد مت رکھو کہ شفا یہ دوائی دے گی، شفا اللہ دے گا. بل کونوا عباد اللہ، بلکہ تم اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہو جاؤ. اور عنایہ میں ہے، اور عنایہ دوسری کتاب ہے، اس میں ہے وقد ورد بإباحته ای بإباحة التداوی الحدیث، یعنی ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ دوائی لینا اور علاج کرنا رقیہ وغیرہ سے یا تعویذ وغیرہ سے یا ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بالکل جائز ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دون الاسباب. تو پھر فرمایا ثم التوکل بعدہ، پھر اس کے بعد سب کچھ کر لے، تعویذ جو صحیح تعویذ ہوں، شریعت کے مطابق ہوں وہ استعمال کر لے، ڈاکٹر کے پاس جائے، جو جائز علاج ہے وہ کر لے. تو بعد دون الاسباب قال اللہ تعالی، تو کہتے ہیں مریم کو اللہ نے فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کہ آپ اس کھجور کے تنے کو جھاڑو، آپ کے پاس تازہ تازہ پھل آئیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر تھے کہ مریم رضی اللہ عنہا کو
اس کے بغیر بھی کیا دیتے تھے، جھاڑنے کے بغیر بھی پھل دے دیتے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا کرنے کو اس لیے کہا کہ آدمی کو کچھ کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ گویا کہ اس کی تعلیم حضرت مریم کو بھی دی گئی ہے، لہذا تعویذ کا استعمال کرنا اور تعویذ کو گلے میں لٹکانا، اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس میں ایسے الفاظ لکھے ہوں جس کو پتہ ہو، معنی معلوم ہو۔ نمبر 2، یہ اعتقاد رکھے کہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور پھر جو ہے اس میں کوئی غلط کلمہ نہ، غلط الفاظ نہ لکھے ہوئے ہوں، یا ان کے ایسے کلمات نہ لکھے ہوں، ایسے الفاظ اور ورڈز نہ ہوں جو ہمیں سمجھ میں نہ آئیں، ان کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو جانے والے ہیں مرد ہی جائیں اور مردوں کے پاس جائیں، اپنی عورتوں کے مستورات کے لیے بھی وہی لائیں، بہتر تو یہی ہے۔ اور اگر جانا ہے تو پردے سے جائیں، بے پردگی کا اور مرد و زن کے اختلاط کا وہاں بالکل موقع نہ ملے، ان صورتوں کے ساتھ جانا جائز ہے۔ لہٰذا تمام حضراتن چھما گزارش کرنا کہ یم ساتن تی تعویذ آسن آنا، تم آسن علماء نشن گژھان، عام لوکن نشن یمن کلمہ تہ یاد آسان، یمن نماز تہ پاے آسان کی، تمن نش تعویذ آنن اور تم پتہ استعمال کریں، یہ بالکل جائز کی۔ گۄڈٕ گژھِ انسان علماء کن رجوع کرن، علماء یل دن تمن نش گژھِ رٹن، اگر تم دن نہ کی یل تسن تم ونن تیل گژھِ تمن نش گژھن، اتھ پٲٹھۍ گژھِ نہٕ اورٕ یورٕ گژھن کینٛہہ، امہِ سۭتۍ چھِ انسان سُنٛد عقیٖدٕ خراب گژھان، خۄداے چھِ ناراض گژھان، ٲخرتس منٛز چھِ پتہٕ انسانس جواب تہِ دیُن۔ اللہ تعالیٰ دِن اَسہِ قرآن سُنٛد مطٲبق پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم انجام دِنُک توفیق۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد ان لا اله الا انت، ونستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔